محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مصعب بن عمیر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اس محفل میں پہنچا جہاں حضور تشریف فرما تھے، تو کیا دیکھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جلوہ گر ہیں اور قریب کے اندر صحابہ موجود ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تاروں کے جھرمٹ کے اندر چاند جگمگا۔ اور جب میں نے یہ حسین چہرہ دیکھا اسی وقت میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، دل دیا جائے تو اسی کو دیا جائے۔ میں نے حضور سے کہا آپ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو مجھے بھی دو تاکہ میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ آقا نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ کسی لالچ میں نہیں، کسی حرص میں نہیں، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اگر ڈکلیئر کر دوں کہ مسلمان ہو چکا ہوں تو سوسائٹی کے اندر مجھ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، لیکن اللہ جس پر حق کو روشن فرما دے وہ کسی مصیبت سے کبھی گھبرایا نہیں۔ کچھ دن گزرے تھے، اپنا اسلام انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ ایک خاتون تو جانتی ہے تیرا بیٹا مصعب بن عمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر چکا ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا پوچھ میرے بیٹے کو بلا کر۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کی ماں نے بلایا اور پوچھا بیٹے میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے برجستہ جواب دیا ہاں ماں میں نے دین حق کو قبول کر لیا اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اختیار کر لیا۔ ماں نے برجستہ کہا کھانا میں کھلاتی ہوں، کپڑے میں دیتی ہوں، میرے پیسوں سے تم قیمتی عطر استعمال کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم نے قبول کر لیا، تمہیں یہ دین چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر ارشاد فرماتی ہے اپنی ماں سے کہ ماں جان تو دے سکتا ہوں محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا کہ اس کا کھانا آج سے بند، پانی بند، عطر کے استعمال سے ہم اسٹکر لگا دیتے ہیں۔ کہا ماں تو تکالیف کے پہاڑ بھی مجھ پر توڑ دے، میں ہر تکلیف کو سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن آقا کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماں کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی رہی، وہ سے جھیلتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور ایک وقت آیا کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مظلوم صحابہ کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے اور صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ مصعب بن عمیر بھی حبشہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 مہینے تک حبشہ میں اپنے لمحات گزارنے کے بعد جب حضرت مصعب بن عمیر کو پتا چلا کہ مکے میں فضا نارمل ہو چکی ہے تو پلٹ کر کے دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ مکے کی سرزمین پر پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کے کپڑوں پر کبھی داغ نظر نہیں آتا تھا، یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کے نکلنے پر ان کی خوشبو سے پتا چل جاتا تھا، یہ وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کا چہرہ چمکتا اور چمکتا نظر آتا تھا، لیکن جب حبشہ کی طرف سے پلٹتے ہیں تو چہرے کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، لباس پوشیدہ ہوا ہوتا ہے اور جب حاضر ہوتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ پریشان تھے، کہا حضور سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے۔ آقا فرماتے یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوتی ہے کہ مصعب بن عمیر نے اپنی زندگی کیسی بنا لی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے محبت رسول میں قربان کی ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم سے ملاقات کے بعد
دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو چل کر ذرا ماں سے بھی مل لوں. اللہ اکبر. ماں کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ماں نے حضرت مصعب ابن عمیر کی حالت دیکھی تو کہنے لگی بیٹے ذرا دیکھو تمہاری حالت کیا ہو گئی. بیٹے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے تمہیں کیا ملا ہے؟ لباس تمہارا پوشیدہ، چہرے پر گرد جمی ہوئی ہے، جسم پر کپڑوں پر عطر لگا ہوا نہیں ہے. یہ بتاؤ ان کی غلامی اچھی ہے یا وہ عیش و عشرت کی زندگی اچھی ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے برجستہ اپنی ماں سے کہا ماں تم میرے پوشیدہ لباس کو دیکھ رہی ہے اور میں جنت کے لباس کا مستحق بن چکا ہوں. قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ عز و جل غلامان مصطفیٰ کو کتنی عظیم دولت عطا فرماتا ہے. ماں تو میرے چہرے پر مٹی کو ہٹی ہوئی دیکھ رہی ہے. سن لے یہی چہرہ کل بروز قیامت غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکتا اور چمکتا رہا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرب تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سیکھا. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہے. اتنے میں کچھ مدینے کے انصار جو مسلمان ہو چکے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ کسی پڑھے لکھے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے پاس آنے کے بعد ہمیں قرآن بھی سکھائے، دین کی تعلیم سے آراستہ بھی کرے اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے. پہلے مبلغ کی حیثیت سے مکے سے اگر کسی کو حضور نے روانہ فرمایا تو یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ حضرت مصعب ابن عمیر. مدینے پہنچتے ہیں. لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور سال گزر جاتا ہے اور حج کا جب سیزن آتا ہے تو حضرت مصعب ابن عمیر نئے 5 مسلمان جو بنائے تھے ان کو لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کی طرف سے یہ 5 غلاموں کو قبول کریں. یہ پہلی قسط ہے سرکار، یہ پہلی کوشش ہے. اگر آپ کا کرم شامل حال رہا تو مدینے کے بچے کو اسلام کی آغوش میں لانے کی میں کوشش کروں گا. اور یہی حضرت مصعب ابن عمیر جو غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے اور آج جبل احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ان کا مزار مقدس موجود ہے. اب جو لوگ مدینے میں اسلام قبول کیے ان لوگوں کو مدینے میں کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو تکالیف سے گزرنا پڑتا، مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا، سوشل بائیکاٹ کو برداشت کرنا پڑتا. شدت جب حد سے تجاوز کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت کے اندر دعا فرمائی اے اللہ مکہ مجھے پسند ہے، اب ایسے شہر کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما جو شہر تجھے پسند ہو. اللہ نے حضور کو مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی. سرکار مدینے منورہ تشریف لیتے، صحابہ پہلے ہجرت کرتے ہیں، آپ بعد میں ہجرت فرماتے مدینے پہنچتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، توجہ چاہوں گا اسلام کیسے پھیلا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں جو صحابہ تھے ان کا اپنا مکان تھا، اپنی تجارت کی، اپنی دکان کی، اپنا کاروبار، لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت میں وہ مکہ بھی چھوڑتے ہیں، گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، تجارت بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. لیکن اس وقت کے مومنوں کا آپس میں حال کیا؟
मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अपने दिल में कैसा धोखा रखता है, एक मोमिन के दिल में दूसरे मोमिन के लिए कितनी मोहब्बत थी। मक्के के मुसलमान, मक्के के गुलामाने रसूल जब मदीने में गुलामाने रसूल से मिलते हैं तो मदीने के हर एक अंसार ने मक्के से हिजरत करके आए हुए मुसलमान को अपना भाई बनाया। खाना रहना सहना सब साथ में होने लगा। कुछ दिन गुजरे तो जो हिजरत करके सहाबा गए थे वो बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंसार जो भाई हैं वो मेहनत मशक्कत करके कमाते हैं और फिर हमें भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। सरकार, हम चाहते हैं कि हम भी कोई काम करें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो भाईचारगी का निजाम कायम फरमाया था, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा से फरमाया कि तुम एक काम करो, खेती बाड़ी करो, ज़राअत का काम करो, सुबह को निकलो, खेती बाड़ी करो और जो कुछ भी मिले मिल करके तुम सहाबा आपस में बांट लो और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह अकबर। जिंदगी के ये लम्हात गुजर रहे थे। अब अंसार सहाबा मुहाजिरीन के साथ भाईचारगी का रिश्ता कैसा करके रखते हैं आपको मालूम है। अल्लाह अकबर। अंसार सहाबा की जिनके 2 मकान थे, उन्होंने एक मकान अपने भाई मुहाजिर को दे दिया। 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देकर इज्जत गुजारने के बाद मुहाजिर के हवाले कर दिया। हर चीज के अंदर उन्हें अपने भाई की हैसियत से पार्टनर बना लिया, शामिल कर लिया, शरीक कर लिया और दुनिया को बता दिया कि एक रिश्ता तो वो है जो खून का रिश्ता होता है और एक रिश्ता वो है जो मोहम्मद अरबी ने कायम किया है और वो रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़ करके सुभान अल्लाह। इसी को कुरान ने हाईलाइट किया, इसी रिश्ते को हाईलाइट किया, इसी ताल्लुक को हाईलाइट किया। अंसार को भी माल की जरूरत थी, लेकिन कुरान कह रहा है वयुतिरूना अला अनफुसिहिम वलौ तरजीह देते हैं अपनी जात पर, दूसरों को तरजीह देते हैं अगर क्यों उनको शदीद आदत थी। अंसार की सिचुएशन ये थी कि अपनी जरूरत पर अपनी फिक्र नहीं करते, बल्कि अपनी जरूरत को अपने मोमिन भाइयों की जरूरत पर कुर्बान करते। उन्हें सब करीब ये इसी कुर्बानी के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयत करीमा नाज़िल कर दी। अब आइए मैं आपको बताऊं, ये इस्लाम किस तरीके से फैला और वो सहाबा जो साबिक़ून अल-अव्वलून थे उनकी जिंदगी कैसे थी जानते हैं। एक मोमिन के साथ उनका सलूक कैसा था, एक मोमिन के साथ उनका रवैया कैसा था। अल्लाह अकबर। कभी वो सेल्फिश बन करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारते थे, हमेशा यही सोचते थे कि अपने भाई की जरूरत को पहले देखा जाए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी के यहाँ बकरी का सिरा एक साहब को फतन भिजवाते हैं, उस सहाबी को उसकी हाजत भी होती है, जरूरत भी होती है, वो सहाबी खाना भी चाहते हैं, लेकिन बकरी का सिरा जब सामने आया तो दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं अगर खा लेता हूं तो मेरा फला भाई फला सहाबी रसूल जो है वो कई दिनों से बकरी का गोश्त नहीं खाया, मैं खा लूं और वो भूखा रहे, ये नहीं हो सकता। तो वो बकरी का सिरा अपने दूसरे भाई की तरफ भिजवा देते हैं। दूसरे के यहाँ पहुंचा, उसने जब ये देखा पकाने का ख्याल पैदा हुआ, हाजत थी, लेकिन फिर ख्याल होता है कि मेरा फला दूसरा भाई जो है उसने इस बकरी का गोश्त नहीं खाया, तो वहां पर वो भिजवा देते हैं। इब्ने उमर फरमाते हैं इस तरीके से एक सहाबी के यहाँ से दूसरे सहाबी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे और छठे से सातवें, 7 घरों पर वो बकरी का सिरा पहुंचकर फिर पहले वाले